السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اس جنگ کے حوالے سے جو پاک بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس جنگ کے حوالے سے میں آج چائنا کے رول کے حوالے سے بات کروں گا کہ چائنا نے جو پاک چائنا دوستی ہے اس کا حق ادا کیا۔ جیسے ہی چائنا کو محسوس ہوا کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا جنگ میں انوالو ہونے والا ہے اور پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے والا ہے، تو انہوں نے اپنا پورا سیٹلائٹ سسٹم پاکستان کو پرووائڈ کیا۔ ان کی انڈیا کی جو فورسز ہیں ان کی موومنٹ کے حوالے سے پاکستان کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے نیکسٹ جو میئر لیے، نیکسٹ جو سٹیپ لیے وہ یہ لیے کہ انہوں نے مکمل طور پہ جو اسلحہ ہے وہ پرووائڈ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے J-10C جو بہت ہی طاقتور جہاز ہے وہ پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے PL-15 ایک جو میزائل ہے وہ F-17 کے اندر بھی فٹ ہوتا ہے اور J-10C کے اندر بھی فٹ ہوتا ہے، جو کہ دشمن کے جہازوں کو 300 کلومیٹر دوری پر بھی مار گراتا ہے۔ جیسے انڈیا کے جہاز بارڈر کے اندر تھے، اپنی حدود کے اندر تھے، کوئی 200 کلومیٹر کے اندر تھا، کوئی 150 کلومیٹر کے اندر تھا، کوئی 250 کلومیٹر کی رینج میں تھا، تو یہاں سے پاکستان نے ہٹ کیا اور وہ اندھے منہ پیچھے جا گرے۔ جو 5 جہاز گرائے تھے وہ PL-15 جو چائنیز میزائل ہے اس سے گرے ہیں، اور باقی جو سپر سونک ہٹ ہوئے ہیں جا کے S-400 کے اوپر، تو وہ بھی چائنا کی طرف سے ہی پاکستان کو دیے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے بہت ہی کروشل رول پلے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی گورنمنٹ کا اور چائنا کی عوام کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے مشکل ٹائم پہ ہمارا ساتھ دیا اور ایک ایسا سسٹم ہمیں لانچ کر کے دیا پوری فضا کے اندر کہ جس کے اندر انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ آنے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ انڈین ایئر فورس کے اوپر انڈیا کو بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فخر تھا۔ ان کی عوام کو بھی جب سے رافیل ان کو ملا ہے، اور ان کی حکومت کو بھی، کہ یہ رافیل جا کے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا اور یہ اندر گھس کر مارے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ جو سسٹم لانچ ہوا ہے، پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے وہ بالکل ہی محفوظ ہو گئی۔ اس کے اندر کوئی بھی جہاز نہیں آ سکتا، کیونکہ جیسے ہی جہاز انٹر ہونے لگتا تھا تو وہ جیم ہو جاتے تھے۔ ان کا مشن پہلے یہی تھا کہ وہ جہازوں کے ذریعے انٹر ہوں گے اور پاکستان کے اندر مختلف جگہ پر میزائل بھی اور بم بھی پھینکیں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی تو پاکستان نے ایک تو ان کے جہاز مار گرائے، دوسرا ان کا جو سسٹم ہے جہازوں کا وہ بھی بالکل بلاک ہو جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا بہت زیادہ احسان ہے، اور یہ احسان جس طرح پچھلے وہ 75 سالوں سے پاکستان کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور وہ ہر موقع پہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے سی پیک دیا، انہوں نے بجلی کے پلانٹس دیے، اس کے علاوہ انہوں نے ہر موقع پر جب بھی پاکستان کو کسی بھی قسم کی پریشانی آئی، چاہے وہ 1965 ہو، چاہے وہ 1971 ہو، چاہے وہ کارگل کے موقع پہ ہو، جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے اسلامی ممالک آگے آتے ہیں اسی طرح ہی چائنا آگے آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ان سے بڑھ کے آگے آتا ہے، اور چائنا بھرپور سپورٹ کرتا ہے۔ حالانکہ چائنا کو پاکستان سے کوئی اتنی خاص لالچ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ایک دوست کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ چائنا اس وقت امریکہ کے بعد سب سے بڑی پاور ہے۔ دنیا اس چیز کو مانتی ہے، لیکن جس طرح سے وہ کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ایک دوست کا جو کردار ہوتا ہے وہ نبھا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کا اگر دوست ملا ہے پاکستان کو، اور جو کہ ہر موقع پر ہر مشکل پہ، حالانکہ انڈیا کی جو معیشت ہے یا انڈیا کا جو رقبہ ہے یا انڈیا کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے، پاکستان سے وہ کئی گنا بڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی سینکڑا گنا بڑی ہے ان کی جو مارکیٹ ہے۔ وہاں پہ چائنا اگر بزنس کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، تو چائنا کو زیادہ فائدہ ہے۔ اگر چائنا ان کو اسلحہ دینا چاہے یا چائنا ان کی سپورٹ کرنا چاہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہاں سے پیسہ زیادہ مل سکتا ہے، لیکن وہ پیسے کے پیچھے نہیں جا رہا، بلکہ وہ دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کو ہر مشکل وقت میں سپورٹ بھی کرتا ہے، پیسے کے ساتھ بھی سپورٹ کرتا ہے، اسلحے کے ساتھ بھی سپورٹ کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے اگر کبھی کسی موقع پہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی
قرارداد پیش کی جائے سلامتی کونسل میں تو اس کو فل فور ویٹو کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوستی ہے یہ اسی طرح سے برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دوستی کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ اتنی پائیدار دوستی ہے کہ وہ اس کو پھر چائنا پراپر طور پہ لے کے چل رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی جتنی گورنمنٹ آئی ہیں کسی نے بھی چائنا کے ساتھ اس طرح سے نہیں کیا کہ اس دوستی کے اندر دراڑ آئے، چاہے وہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہو، چاہے نون لیگ کی آئی ہو، چاہے تحریک انصاف کی آئی ہو، یعنی کسی بھی موقع پہ ایسا محسوس نہیں ہو کہ ان دونوں ممالک کی دوستی میں کوئی فرق آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی اس طرح برقرار رہنی چاہیے، اور چائنا ہر حوالے سے پاکستان کا سپورٹ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں یہ نعرہ لگاؤں گا کہ پاک چین دوستی زندہ باد۔